چھوٹا سا پوچھ, ہمیں صرف اپنی بیٹی زندہ چاہیے, ہمیں روز روز نہیں مرنا. میری بہن ہماری نیڈیں ختم ہو چکی ہے. میری بہن حوصلہ. اسلام میں سب لمٹ کتنی ہے, یہ مر جانا لمٹ ہے کہ ماں باپ آئے اور آگے اس کو دفن کرنے آئے اپنی بیٹی کو. سر میرا قصور کیا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے بولنے پر شادی کر لی. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے ہر ایک ڈاکٹر لڑکی کے پیچھے کیا رشتے میں آتے ہوں گے؟ جی پیارا وظیفہ میں آپ کی کالز کے منتظر ہیں ہم. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے میں آپ سے کچھ واٹس ایپ کے کال آ گئی. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جویری, آپ ہی کیسی ہیں؟ ٹھیک میں ہیں. ٹھیک میں ہوں. کراچی سے نعمان بات کر رہا ہوں. جی نعمان. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا سستی بہت ہوتی ہے, بہت سست قسم کا ہو گیا ہوں میں. تو میں مولانا صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سستی ختم ہو. اچھا سستی کی مثال بھی دے دوں میں آپ کو. کہ سستی ایسی ہے کہ امی کہتی ہیں کہ ہرا دھنیا پودینہ لے آؤ تو وہ مجھ سے لایا ہی نہیں جاتا, اور بیگم کہتی ہے فروٹ لے آؤ تو وہ بھی مجھ سے کام نہیں ہو پاتا. باس کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آپ؟ گئی ہے. کھانا کھاتے ہیں؟ کھانا بھی بہت سستی سے کھایا جاتا ہے. اچھا ویسے یہ بتا چکے مولانا صاحب, لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. جی مولانا صاحب, ان کی سستی دور بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ جی کل ہم نے اس کا وظیفہ بتا دیا تھا. آپ ہمارے جو بھی ایپیسوڈز ہیں وظائف کے وہ یوٹیوب پہ ہمارے پیج پر آپ ضرور چیک کر سکتے ہیں. انہیں آپ ریڈ کریں, سنیں, دیکھیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. وظیفہ یہ ہے سستی ہو, کاہلی ہو, آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ تھوڑا سا بھاری پن محسوس ہو رہا ہے کوئی کام کرتے ہوئے, دل نہیں چاہتا ابھی کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا, دیکھ لوں گا, تو یہ چیزیں جو سستی کا سبب بنتی ہیں, تو آپ روزانہ 71 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا واسع جل جلالہ آپ نے یہ وظیفہ معمول بنا لینا ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز آپ بڑے اچھے سستی سے چستی کی طرف آ جائیں گے. واہ واہ کیا بات کی, بڑے عرصے بعد یہ لفظ سنا ہے چستی والا. زندگیوں سے چستی غائب ہو چکی ہے, وہ سستیاں ہی آ گئی, سستیاں ہی آ گئی ہیں. اچھا یہ واٹس ایپ کا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی برکت سے میری خواہش پوری ہو جائے. اس کے لیے تو جنت جانا پڑے گا, آب حیات پینا پڑے گا. نہیں جنت جائیں, ہمیشہ 33 سال کے رہیں گے, ہے نا, وہی تو اصل ہے. انسان دیکھیں انسان چاہتا ہے, اچھا انسان ویسے ہے مختصر لیکن چاہتا ابد ہے نا, یعنی ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہو, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. قدرت کا بھی عجیب نظام ہے, بوڑھا نہیں ہونے چاہتا لیکن جھڑیاں آ جاتی ہیں, کمزور نہیں ہونے چاہتا کوئی بھی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیشہ رہے وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتی, اس کے لیے آخرت ہے. خیر آپ نے پوچھا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں, تندرست رہنا چاہتا ہوں, اچھا لگنا دکھنا چاہتا ہوں, جو کہ انسان کے لیے کوئی بری بات بھی نہیں ہے, اس کا ایک حق ہے. تو آپ روزانہ 313 مرتبہ, چونکہ آج یوم البدر بھی تھا, 313 اصحاب تھے آپ کے ساتھ, تو یہ جو 313 کی تعداد ہے وہ اس مناسبت سے دی جاتی ہے, تو لہٰذا 313 عدد آپ روزانہ معمول بنا لیں اور آپ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے, اپنے اوپر دم کرنا ہے, اللہ نے چاہا آپ تندرست بھی رہیں گے, جوان رہیں گے. کالر موجود ہے ہمارے پاس. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں سونیا بات کر رہی ہوں. جویریہ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سونیا, آپ بتائیے. اچھا میرا کوشچن تھا, مطلب کوشچن تو کیا میرے خیال سے یہ ہر دوسری لڑکی کا ہی کوشچن ہوتا ہے کہ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں برداشت اور صبر کرنے کا کون سی ایسی لمٹ ہے کہ جہاں ختم ہوتی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک لڑکی جو جاب کرے, اپنے ساس سسر کو دے, پھر کھانے والیاں, کام کرنے والیاں سب کو ہٹایا جائے اور اس سے کام کروایا جائے, وہ بھی کرے. اس کے بعد جو اس کا شوہر ہو وہ ون اینڈ اونلی ہو, مطلب اکلوتا ہو تو وہ مماز بوائے ہو. پھر وہ اگر ماں بولے کہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے, اور اگر بیوی کچھ بولے کہ میرے لیے اسٹینڈ تو لو. مطلب حشر کے وقت شاید اس چیز کا بھی تو حساب ہوگا نا کہ آپ نے اپنی بیوی کو حق دیا کہ نہیں, جائز کو جائز بولا یا نہیں بولا, یا ناجائز کو ناجائز بولا کہ نہیں بولا. مطلب مجھے اس بات کی بھی ٹونٹ ملتے ہیں کہ تمہاری شکل ہے اس گھر میں رہنے کی, مطلب کلفٹن میں رہنے کی تمہاری شکل ہے. مطلب میں ایک اچھے خاندان سے ڈاکٹر, پوسٹ گریجویشن میں نے PNS شفاسی کی, میں نے جاب کی سر, جاب کر کے سیلریاں بھی دیں, بس صرف اتنا رہ گیا ہے کہ شاید میں اپنا مسل کاٹ کے اس کا اسٹیک بنا کے ان کو کھلاؤں, شاید تب میرے ہو جائیں.
تو سر برداشت کی لمٹ اسلام نے کیا بولی ہے کہ میں کروں؟ صرف میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی رل جائے گی، جس کی وجہ سے میں کچھ نہیں لے پائی. میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بات مانی، تم ایسا کرو ہماری غلطی کو سدھار دو، تم آ جاؤ واپس، تم چھوٹو سب کچھ، ہمیں صرف اپنی بیٹی زندہ چاہیے، ہمیں روز روز نہیں مرنا. میری بہن ہماری نیندیں ختم ہو چکی ہے. میری بہن حوصلہ. اسلام میں سر لمٹ کتنی ہے؟ جب مر جانا لمٹ ہے کہ ماں باپ آئے اور آگے اس کو دفن کرنے آئے اپنی بیٹی کو. سر میرا قصور کیا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے بولنے پر شادی کر لی؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے ہر ایک ڈاکٹر لڑکی کے پیچھے کیا رشتے میں آتے ہوں گے؟ کیا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا شادی کے بعد کہ صرف وہ اپنی اولاد کو دیکھ رہی ہے اور میں کوئی اسٹینڈ نہیں لے پا رہی؟ میں کچھ بھی کر لوں سر، میں کچھ بھی کر لوں، میں بہت بری ہوں، یہ لوگ مجھ سے راضی نہیں ہوتے. تو اس چیز کا اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ میں الگ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنا نہیں کما سکتا کہ وہ مجھے کسی اچھی جگہ رکھ سکے. وہ مجھے بولتا ہے میں تمہیں اس جگہ رکھوں گا. وہ سر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں میرے خیال سے سپر لوگ رہتے ہیں، وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے. باقی اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم ایسا کرو، چلے جاؤ نکلو. سر میں ایک بہت پوش ایریا سے نکل کر آئی ہوں، میں بہت اچھی فیملی کی ہوں. میرا باپ بزنس مین ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن میں اس کو اپنے دل کی داستانیں نہیں سنا سکتی. وہ کہتے ہیں تم ایک بات بولتی ہو میری نیندیں اڑ جاتی ہے. میری پیاری بہن میری بات سنیں. مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے پیار سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آگے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. لیکن دیکھیں مولانا صاحب اس کا صحیح جواب دیں گے، لیکن ایز مطلب ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک لڑکی ہونے کے ناطے، میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی غلط کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بچی جس ماحول میں پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ جو اثر پڑ رہا ہوگا آپ کو روتے دیکھ کر، وہ خلا آپ کبھی زندگی بھر ختم نہیں کر سکیں گی. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ظالم جو ظلم کرنے والا تو گناہگار ہوتا ہی ہے، لیکن ظلم سہنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں کون سی لڑکیاں ایسی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹر ہے، وہ کسی جاہل کا، جہالت کے ظلم کا شکار ہیں؟ بالکل بھی. میں تو کہوں گی کہ فوراً سے آپ اسٹینڈ لیں اپنی زندگی کے لیے. اتنا رونا دھونا آپ نے جتنا کر لیا، برداشت کر لیا، لیکن اب آپ دو ٹوک بات کریں اپنے میاں سے اور بولیں کہ اگر میری عزت نہیں کی جائے گی، میری سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی جس گھر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. اور آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کس بات سے ڈر رہی ہیں جب آپ کے ماں باپ آپ کے لیے باہیں پھیلائے کھڑے ہیں؟ بالکل بھی ظلم برداشت مت کریں اس طرح آپ کسی کا. جی مولانا صاحب. دیکھیں، میں دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم سب بہن بیٹیوں والے ہیں. ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جس ناز انداز کے ساتھ تربیت دیتے ہیں، جس سوچ اور فکر کو ہم ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ہماری بہن بیٹی کسی کے گھر جا رہی ہے اور وہ ہم ایک شخص کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں جس طرح سے بتایا جاتا ہے، جس طریقے سے دکھایا جاتا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں کہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں. آپ اچھے نہیں ہو، آپ کے گھر اچھے بنے ہوئے ہیں. آپ اچھے نہیں ہو، آپ بڑی گاڑی میں آئے ہیں. تمہاری شکل ہے رہنے کی یہاں پہ، دیکھیں غلط بات ہے. آپ اچھے نہیں ہو، آپ نے شادی کا کھانا اچھا رکھا تھا، آپ نے شادی کا کارڈ اچھا بنایا تھا، آپ نے شادی کی جو گجرے اور جو چیزیں اور جو اس میں لوازمات وہ کی تھی، آپ نے نام و نمود کیا تھا. ابھی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بچی کا آپ نے زندگی کا حق ہی چھین لیا. آپ چلیں مجھے بتائیں، آپ کیسی ماں ہیں جو آپ اپنی اولاد کے لیے، یعنی اولاد سے مراد وہ شوہر جس کو آپ نے زندگی سے اتنا دور کر دیا، اور ایک بچی وہ زندگی میں 4 دیواروں کے لیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کا کام کاج ہے، بے شک آپ ماسی بنا لیں، لیکن جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہ تمہاری یہ اوقات، لیکن یہ کہنا کہ تمہاری شکل، تمہاری آواز، تمہاری آنکھیں، تمہارے باپ دادا، یہ چیزیں تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے دین کے رول سے؟ آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ کا آپ دیکھیں، کسی بھی بہو پر، کسی بھی بیوی پر جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ صرف شوہر کے ہیں. اگر اس کے ساتھ وہ ساس،
یا اس کے ساتھ سسر یا دیور یا جس کا بھی وہ خدمت کر لے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کی اچھائی ہے جو وہ کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ذمہ نہیں آتا۔ لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص وہ شادی کے بعد بھلے ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی الگ ہونی چاہیے، چونکہ اب یہ مشترکہ جوائنٹ سسٹم ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ بیٹی غلطی کرے تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، اس سے آدھی غلطی اگر بہو کرے تو مشکل۔ دیکھیں یہ اس کانسیپٹ ہٹا دیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اب یہ ڈرامے ختم کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے، جب ڈراموں کے سین دیکھتے ہیں تو اس کے لیے روتے ہیں، اور جب گھروں میں وہی سین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈرامہ کر رہی ہے۔ ہاں کیا بات کی ہے، تو یہ چیز تو آپ کو سوچنی چاہیے۔ آپ کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، اس کا والد غیرت کے ہمارے کچھ نہیں کہہ سکتا، بھائی غیرت کے ہمارے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور آپ اتنے بے غیرت ہو کہ ایک شوہر ہو کر اپنی بیوی کی عزت کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کی اولاد کیسی ہوگی، اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ سماج میں آپ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں کہ اگر آپ اپنی بیگم کے حقوق نہیں دلوا سکے۔ گھر میں ایک عورت جو باپ چھوڑے، بھائی چھوڑے، اپنے سنگی، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ، آپ کے طریقوں پہ ایک عورت ناچتی رہے، لیکن اس کے باوجود اتنا حق اس کو نہیں ہوگا کہ وہ زندگی میں وہ سکھ مانگ سکے جو اس کا بنیادی حق ہے، آپ نے دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ان تمام شوہروں کے لیے خدا را شوہر بننا بھی سیکھیں۔ شوہر ہونا الگ بات ہے، بننا الگ بات ہے۔ کسی کے نکاح میں آ جانا، کسی کے کوئی اچھا دکھ لینا، یہ سمارٹ بوائے بن کے پلے کرنا۔ سسرال میں ہوتی ہیں پرابلمز، بالکل ہوتی ہیں، جب آپ نئی جگہ جاتے ہیں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان مسئلوں کے ساتھ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور چلو وہ اتنا ہی پیار سے کہہ دے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم برداشت کر رہی ہو، میری خاطر برداشت کر لو، چلو میرے منہ سے کر لو، اور شوہر آپ سے پیار کرتا ہو، آپ کو حوصلہ دیتا ہو، آپ کو تسلی دیتا ہو، اور ایک آپ کے بچے کا باپ بھی جبکہ وہ تو تب تو چلو پھر بھی انسان برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر ہی آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ شکل ہے، تمہاری وہ ہے، تمہاری یہ ہے، تو میں تو کہتی ہوں اگر آپ کما سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ چھوڑ کے جائیں اپنی بیٹی کو لے کے، کچھ دن اس کو چھوڑیں اپنے ماں باپ کے پاس، اس کو بھی احساس ہو، آپ کی قدر ہو اس کو۔ ایسے تھوڑی کوئی روتی رہیں گی، کب تک روتی رہیں گی زندگی میں؟ آگے سے کہہ دیتے ہیں یہ ہے، آپ اسی صبر کا، اسی تحمل کا مظاہرہ آخری وقت تک کریں، انشاءاللہ العزیز فتح آپ کی ہوگی۔ وہ سارے لوگ شرمندہ آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، اور ایسا ہمیشہ ہوا ہے۔ وظیفہ یہ ہے، آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار، ان تینوں کو، 3 نیتوں کو 2 رکعت کے ساتھ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے 3 نیتوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے، اور دعا میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ 7 دفعہ دہرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ بالکل۔